ہم آغاز کریں گے کشمیر میں ہونے والے مبینہ حملے سے، جس کو پلوامہ اٹیک کے نام سے بھی مشہور کیا جا رہا ہے، اور آپ کے سامنے وہ حقائق اور وہ شواہد رکھیں گے جن کو دیکھ کر آپ خود بھی یہ جان لیں گے کہ یہ حملے ہندوستانی اداروں نے خود کروائے ہیں۔ لیکن جہاں ایک طرف ان کی بے وقوف اور بھوندی پلاننگ پر حیرت ہوتی ہے، اسی جگہ ہمیں حیرت ہوتی ہے پاکستان کے میڈیا پر بھی کہ اتنی صاف اور واضح غلطیاں یہ سامنے نہیں لا سکے۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور نوٹیفیکیشن بیل آن کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہمارا رابطہ بحال رہے۔ ظاہر ہے کشمیر کا مسئلہ کوئی نیا مسئلہ نہیں، لیکن کشمیر میں ہونے والے اس حملے کے حقائق کچھ اور بتاتے ہیں، جن حقائق کا آغاز ہم کریں گے اس ویڈیو بیان سے جو کہ مبینہ طور پہ اس نوجوان کی طرف سے جاری کیا گیا جس نے مبینہ طور پر یہ حملہ کیا ہے، اور اسی ویڈیو بیان کی وجہ سے ہندوستان پوری دنیا میں پاکستان کا نام لے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حملے پاکستان نے کروائے، کیونکہ یہ تنظیم جس کا ذکر اس ویڈیو میں کیا گیا پاکستان کی تنظیم ہے، حالانکہ یہ تنظیم کافی عرصہ پہلے بین ہو چکی ہے۔ میرا نام عادل احمد ہے اور مجاہدین کی صفوں میں شامل ہونے کے بعد آپ حضرات مجھے وقاص کے نام سے جانتے ہیں۔ میں نے تقریباً 1 سال پہلے جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائین اسکواڈ میں شمولیت اختیار کی تھی۔ اس ویڈیو میں یہ لڑکا عادل 12ویں جماعت کا طالب علم تھا، جس کے بارے میں تحقیق کرنے کے بعد انڈین میڈیا کے ذریعے ہی یہ معلوم ہو گیا کہ در حقیقت یہ لڑکا قریب 6-7 مہینے پہلے غائب ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے پولیس اسٹیشن میں رپورٹ بھی لکھائی تھی۔ تو جیسا کہ ہم کافی معاملات میں دیکھ چکے ہیں کہ کشمیر کے نوجوان جب بھارتی مظالم کے خلاف لڑنے کے لیے نکلتے ہیں تو نہ صرف ان کے گھر والوں کو بلکہ ان کے پورے گاؤں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس مقصد سے وہاں سے نکلے ہیں، اور حالانکہ ان کے والدین کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہیں اور پہاڑوں میں کس جگہ پہ رہ رہے ہیں، لیکن وقتاً فوقتاً وہ اپنے علاقوں کی طرف آتے جاتے رہتے ہیں، جن ملاقاتوں کی ویڈیوز وہ سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ ممکن ہے کہ اس معصوم بے گناہ لڑکے کو بھارتی اداروں کی جانب سے اغوا کر لیا گیا ہو اور پھر اس کو ایک اسکرپٹ دے کر یہ ویڈیو بنائی گئی ہو، جیسا کہ 10 منٹ کی اس ویڈیو میں آپ خود بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نوجوان لڑکا ایک پہلے سے ہی طے شدہ اسکرپٹ پر اپنے ہونٹ ہلا رہا ہے، اور جو ریکارڈنگ میں آواز چل رہی ہے وہ اس کے ہونٹوں کی حرکت پر اور طے شدہ اسکرپٹ کے مطابق ریکارڈ کی گئی ہے، جس کے بیک گراؤنڈ میں میوزک بھی چل رہا ہے۔ اور 1 سال کے طویل انتظار کے بعد الحمدللہ آج وہ دن آ پہنچا جس دن کی حسرت و تمنا نے مجھے جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بنایا۔ یہاں پہ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ کشمیر میں لڑنے والے نوجوانوں کے پاس محدود وسائل ہوتے ہیں اور وہ اکثر پہاڑوں میں بسیرا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے گزشتہ دور میں اکثر ویڈیوز جو جاری کی جاتی ہیں ان کو دیکھ کر یہ صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی موبائل فون سے ریکارڈ کی گئی ہیں، کیونکہ ان میں سے اکثر پورٹریٹ موڈ میں ہوتی ہیں اور کوئی بھی ایڈیٹنگ کمپیوٹر کے بجائے موبائل فون میں موجود ایڈیٹنگ سافٹ ویئر سے کی جاتی ہے، اور یہاں پر بھی اس ویڈیو پر کائن ماسٹر کا لوگو موجود ہے، جس سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ویڈیو بھی ایک موبائل کے ذریعے بنائی گئی ہے۔ حالانکہ پوری ویڈیو کے مشاہدے کے دوران یہ بات صاف پتہ چلتی ہے کہ 2 سے 3 دفعہ کیمرہ زوم ان اور زوم آؤٹ کرتا ہے، اور اس طریقے سے زوم آؤٹ کرتا ہے جیسا کہ فنکشن DSLR میں موجود ہوتا ہے، نہ کہ موبائل فونز میں۔ تو ظاہر ہے یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیوں جان بوجھ کر ایک پراپر ویڈیو کی کوالٹی یوں خراب کی گئی، اور ایک ہائی ڈیفینیشن کیمرہ سے ریکارڈ ہونے والی امیج کو کیوں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی کہ وہ امیج یا وہ ویڈیو ایک موبائل فون سے ریکارڈ کی گئی ہے۔ لیکن اس ویڈیو میں سب سے زیادہ غور طلب ہے لائٹ ایڈجسٹمنٹ، کیونکہ اسٹوڈیو میں لائٹ ایڈجسٹ کرنے والے کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ سامنے ریکارڈ ہونے والی امیج میں غیر ضروری سائے نہ ہو، اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری ویڈیو میں رکھے ہوئے ہتھیاروں کا اور نہ ہی عادل کا کوئی سایہ موجود ہے، یہاں تک کہ اس کی ناک کے نیچے بھی کوئی سایہ موجود نہیں ہے، اور ایسی لائٹ ایڈجسٹمنٹ صرف ایک اسپیشلسٹ ہی کر سکتا ہے۔ اور کیونکہ یہ کافی ڈارک انوائرمنٹ ہے جس میں نہ صرف عادل کا لباس کالا ہے بلکہ زمین پر لگا ہوا کارپیٹ بھی کالا ہے، اور اس کمرے میں کوئی نیچرل لائٹ انٹر نہیں ہو رہی، تو ایسا ایفیکٹ صرف اور صرف ایک اسپیشلسٹ لائٹ کے ذریعے ہی لیا جا سکتا ہے، جو لائٹ اسٹوڈیوز میں استعمال ہوتی ہیں، جن کا ریفلیکشن آپ صاف طور پہ زمین پر رکھے ہوئے ان گرنیڈز پر دیکھ سکتے ہیں، خاص طور پہ اس کالے گرنیڈ پر۔ اس کے علاوہ جو گن عادل کے سامنے سٹینڈز پر رکھی ہوئی ہے وہ ایک امریکی گن ہے جو کہ M16 کہلاتی ہے، اور غالباً ہاتھ میں پکڑی ہوئی گن AR-15 ہے، اور یہ دونوں بندوقیں امریکی بندوقیں ہیں۔ اور دیگر وجوہات کے علاوہ ان دونوں گنز کی مشہوری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ آسانی سے خراب ہو جاتی ہیں، اور تھوڑی سی
گرد لگنے پر اور گندا ہونے پر میل فنکشن کر دیتی ہیں، اور یہ وہ اسلحہ نہیں جو کہ کشمیری مجاہدین استعمال کرتے ہیں، اور در حقیقت ان کا پسندیدہ اسلحہ کلاشنکوف ہے، جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ پورا سال پانی میں پڑے رہنے کے باوجود بھی اس کو چلایا جا سکتا ہے، اور یہ ایک ریلائبل اور ڈیپینڈیبل گن ہے۔ ان تمام باتوں کے علاوہ اس پورے منظر میں ایک اور بھی بہت بڑی غلطی ہے، اور وہ غلطی ہے اس جھنڈے کی جس پر الجہاد لکھا ہوا ہے۔ بین ہونے سے پہلے جیش محمد کا بھی ایک جھنڈا تھا اور اس پر بھی الجہاد لکھا ہوا ہے، لیکن اس میں الجہاد مختلف طریقے سے لکھا ہوتا ہے، تو بھلا کیسے کوئی تنظیم اپنا غلط لوگو چھاپ سکتی ہے؟ اس ویڈیو کے علاوہ بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا پر مبینہ حملے کی بھی کچھ ویڈیوز شائع کی گئیں، اور ان میں اس ویڈیو سے بھی زیادہ انکنسسٹنسیز موجود ہیں، جن انکنسسٹنسی سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک پلانڈ حملہ تھا، جیسا کہ یہ ویڈیو جو کہ موقع واردات کے نزدیک ایک دکاندار نے بنائی، کیونکہ ظاہر ہے اس کو معلوم ہوگا کہ ایسے حملے کے بعد نزدیکی علاقے میں کریک ڈاؤن شروع ہو جائے گا، جس سے ظاہر ہے بچنے کے لیے اس نے اپنی دکان بند کرنا شروع کر دی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی اس نے یہ ویڈیو بھی بنا ڈالی، جو ویڈیو دن رات بھارتی میڈیا پر ایڈٹ کر کے دکھائی جاتی رہی، جیسا کہ اس ڈسٹنس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے ایک جگہ سے دھواں اٹھ رہا ہے، اور یہ وہ مبینہ بس ہے جس پر حملہ کیا گیا، اور آگ بھی لگی ہوئی ہے، اور اسی کے آگے تھوڑے سے ہی فاصلے پر ایک بس موجود ہے۔ لیکن رپورٹس کے مطابق اس حملے میں ہندوستانی اہلکاروں کی 3 بسیں شامل تھیں، لیکن جیسا کہ سامنے دیکھا جا سکتا ہے کہ ابھی صرف ایک ہی بس موجود ہے، لیکن باقی شائع کی گئی تصویروں میں 2 بسیں موجود ہیں جن پر ہم ابھی گفتگو کریں گے۔ لیکن اس ویڈیو میں ریکارڈنگ کرنے والا شخص اس منظر پر تھوڑی دیر کے لیے زوم ان کرتا ہے، تو جیسا کہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو ملبہ جل رہا ہے اسی ملبے سے تھوڑی دوری پر ایک اور بس کھڑی ہوئی ہے، جو کہ کم از کم دیکھنے میں بالکل صحیح ثابت لگ رہی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ نہ ہی اس بس سے کوئی لوگ اتر رہے ہیں اور نہ ہی یہ بس چل رہی ہے۔ بس کا ساکن رہنا اس لیے بھی تعجب کی بات ہے کہ ایسے موقعوں پر ہدایت دی جاتی ہے کہ کانٹیکٹ پوائنٹ سے دوری اختیار کی جائے تاکہ اس جگہ پہ مزید حملوں سے بچا جا سکے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور اس ریکارڈڈ ویڈیو کے مطابق بس اپنی جگہ پر کھڑی کی کھڑی رہی، اور نہ ہی زخمی افراد کے لیے کوئی ان لوگوں کی مدد کے لیے اترا۔ اس کے علاوہ واقعے کی بات کی یہ تصویر بھی غور طلب ہے، جہاں پہ مبینہ حملے میں انوالوڈ دونوں بسوں کو ساتھ ساتھ کھڑا کر دیا گیا ہے، اور بالکل ایسے کھڑا کیا گیا ہے جیسے کہ کوئی فوٹو سیشن ہو رہا ہو، جس میں جلا ہوا ملبہ بھی آ جائے اور یہ 2 بسز بھی۔ لیکن اس تصویر میں ایک اور بات بھی خاصی غور طلب ہے، اور وہ یہ کہ یہ دونوں بسز پیوڈ روڈ پر ہیں، لیکن وہ بس جس کے اوپر دھماکہ کیا گیا وہ ڈویژن پہ موجود ہے، جو ڈویژن زمین کی سطح سے کم از کم 8-9 انچ اوپر ہے، اور ایسا ہی لگتا ہے کہ دھماکے سے پہلے اس بس کو اس ڈویژن پہ پارک کیا گیا جہاں پہ یہ ملبہ موجود ہے۔ یہ اسی بس کے جلے ہوئے ملبے کی ایک اور اینگل سے تصویر ہے، جس میں صاف طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ بس پوری طرح سے تباہ ہو چکی ہے، اور کم از کم دھماکے کے بعد 1 فٹ بھی نہیں چل سکتی تھی، کیونکہ اس بس کا پچھلا پورا حصہ غائب ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی سائڈ سے دھماکہ کیا جاتا تو یہ بات بھی صاف ظاہر ہے کہ بس کی ایک سائڈ کو شدید نقصان پہنچتا اور دوسری سائڈ کچھ حد تک بچ جاتی، لیکن جیسے کہ صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ بس پوری کی پوری طرح تباہ ہو چکی ہے، اور نہ صرف اس بس کا پچھلا حصہ مسنگ ہے بلکہ ایکسل بھی باہر نکلا ہوا ہے اور فریم بھی باہر کی طرف بینڈ ہوا ہے، جس کو کم از کم دیکھنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بارودی مواد اس بس کے اندر رکھا گیا تھا۔ لیکن اس ملبے سے زیادہ غور طلب ہیں وہ 2 بسز جو اس ملبے کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں۔ جیسا کہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سامنے کھڑی ہوئی بس کے پیچھے کچھ سوراخ ہیں، جن کے بارے میں بھارتی میڈیا میں کہا جا رہا تھا کہ یہ سوراخ حملہ آوروں کی فائرنگ کی وجہ سے ہوئے۔ تو یہاں پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کچھ نشانیوں کی جانب، جیسے کہ یہ یلو سٹیکر جو کہ ٹاٹا کے بیچ کے اوپر لگا ہوا ہے۔ یہ تصویر آپ تھوڑی دیر کے لیے ذہن نشین کر لیں۔ یہاں پہ یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ اس بس کی یہ ویڈیو یا یہ تصاویر ایک ملٹری کیمپ کے اندر لی گئیں، جیسا کہ صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ آرمرڈ گاڑی کے پیچھے باؤنڈری وال موجود ہے، اور جس زمین پر یہ بس کھڑی ہوئی ہے وہ کچی زمین ہے اور ایک پیوڈ روڈ یا پکی سڑک نہیں ہے، جیسا کہ باقی تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ یہ تصاویر، ان تصاویر میں صاف طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں بسز میں پچھلی سائڈ پہ جو بس کھڑی ہوئی ہے اس پہ ایک ریڈ کلر کا سائن موجود ہے، جو کہ ظاہر ہے اس بس پہ موجود نہیں تھا جس میں وہ سوراخ موجود تھے۔ اس کے علاوہ اگر آگے کھڑی ہوئی بس پر غور کریں تو اس کی بیک سائڈ بھی اس بس سے خاصی مختلف ہے، جو کہ بھارتی نیوز چینل
चैनल्स पर दिखाई गई। और न सिर्फ टाटा लोगो के ऊपर वो येलो साइन गायब है, बल्कि उसकी जगह एक नंबर प्लेट है जिस पर गालबन 2303 लिखा हुआ है। इसके अलावा इस बस के पीछे कोई सुराख भी नहीं दिखाई दे रहे, जैसे कि उस वीडियो में दिखाई दे रहे थे जो कि मिलिट्री बेस पर ली गई। तो इससे ये साफ पता चलता है कि ये वो बस है ही नहीं जो बस सड़क पे मौजूद थी, और ये कोई और प्लांटेड बस है जो कि दिखावे के लिए मीडिया के सामने की गई। इसके अलावा ये भी दिखाने की कोशिश की गई कि ब्लास्ट के शॉकवेव की वजह से बस की खिड़कियां भी टूट गई हैं, लेकिन अगर गौर किया जाए तो जालियों के पीछे कोई खिड़कियों के बकाया जात जैसे कि कांच के टुकड़े और जर्रात मौजूद नहीं हैं, और ऐसा ही लगता है जैसे कि इनको अच्छी तरह से साफ कर दिया गया हो। इसके अलावा ये भी कहा गया कि बस में ये सुराख धमाके के बाद फायरिंग की वजह से हुए थे, लेकिन जैसा कि देखा जा सकता है कि ये सुराख काफी बड़े सुराख हैं, और जाहिर है कि एक क्लैशनकोफ की गोली की वजह से इतने बड़े सुराख नहीं होते। इसके अलावा तमाम तर सुराख न सिर्फ काफी इर्रेगुलर हैं, बल्कि गोली का कोई भी इम्पैक्ट का निशान भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, जो कि अमूमन ऐसी सूरतों में एक दायरे की सूरत में मौजूद होता है। लेकिन इससे भी ज्यादा गौरतलब है ये निशान जो कि इस सुराख के नीचे मौजूद हैं। जाहिर है ये सुराख बनाने के लिए जिसको भी ड्यूटी दी गई होगी उसने किसी कटर का इस्तेमाल किया होगा, और उसने शुरू किया होगा इन दो जगहों से, लेकिन शायद किसी के बताने पर उसने ये दो जगहें छोड़कर आगे सुराख कर दिया, जिस पर हल्के फुल्के काले धब्बे लगाकर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है जैसे यहाँ पर कोई श्रैपनल लगी हो, लेकिन उसी सुराख के आगे कपड़े का बना हुआ एक परांदा लहलहा रहा है। इसके अलावा इस वीडियो में इस सुराख का ये एंगल भी काफी गौरतलब है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि इन दो जगहों पर किसी कटर के जरिए दो कट्स लगाए गए हैं और बाकी मलबे को जबरदस्ती अंदर मोड़ा गया है। और इतने करीब इतने शदीद धमाके के होने के बावजूद बाकी सारी बस बिल्कुल सलामत है। तो हमारे ख्याल से इतने शवाहिद ये साबित करने के लिए काफी हैं कि ये झूठा हमला इन लोगों ने खुद करवाया, ताकि न सिर्फ इन झूठे वाकयात का सहारा लेकर पाकिस्तान को बदनाम किया जा सके और आने वाले इलेक्शंस में फायदा उठाने के लिए एक जंग का माहौल बनाया जा सके, बल्कि इन्हीं खुद साख्ता हमलों की आड़ में कश्मीरी अवाम पर भी मजीद क्रैकडाउन किया जा सके।